اگلا سوال یہ ہے، ہمارے عمر فاروق بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے صفوں میں جو فاصلہ کیا جاتا ہے کیا درست ہے؟ بھئی دیکھیں، بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ہم پہلے دے چکے ہیں، پچھلے سال ان کے جواب ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے، اصلاح میڈیا کے چینل سے ان کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ آسان سا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، اصلاح میڈیا لکھیں، ISLAH اور آگے سپیس دیں، پھر میڈیا MEDIA میڈیا، پھر سپیس دیں اور آگے کی ورڈ لکھیں۔ اگر کوئی حدیث ہے خاص، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جس کا نمبر آپ کو یاد ہے اور نمبر بیان کر کے کوئی لوگ اس کو غلط تشریح کر رہے ہیں یا اس کا جواب آپ چاہتے ہیں، تو آپ نمبر لکھ دیں۔ جیسے بخاری 4108 مثال کے طور پر، مسلم 6220 مثال کے طور پر، سنن نسائی 3009 مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد 4131 مثال کے طور پر۔ تو سب سے پہلے ہمارا کلپ انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ ہے کہ صفوں میں فاصلہ یا کرونا کی وجہ سے صفوں میں فاصلہ ہو سکتا ہے، تو آپ کرونا لکھیں تو نیچے اس کے ریلیٹڈ جو ہمارے کلپس ہیں کھل جائیں گے۔ ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا یہی ہوگا کہ کرونا میں صفوں میں فاصلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح ندیم کشمیری صاحب نے پوچھا ہے، قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، یا تو اٹھانا چاہیے یا نہیں، ہاتھ اٹھا کر کریں یا چھوڑ کر کریں۔ یہی سوال اسی طرح آصف اقبال جنجوعہ صاحب نے کیا ہے، تو ہم ان کی خدمت بھی گزارش کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہم تفصیلاً ڈیٹیلڈ جواب اس پر ریکارڈ کروا چکے ہیں اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ اصلاح میڈیا سپیس قنوت لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلپ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح کسی نے مجھ سے ملتے جلتے سوال کیے ہیں، تو ایک سوال جو ہے وہ عمیر اعظم بھائی ہیں پسرور سیالکوٹ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیسے سرزد ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جب شیاطین جکڑے گئے ہیں تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ہمارا کام ہے ایمان لے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ ہم تک پہنچا دینا۔ یہ اللہ کی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمانداری اور دیانتداری سے ہم تک پہنچا دی، اور ہمارا کام وعلینا التسلیم، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں، دل و جان سے مان لیں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی یہ جو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں، اور صحیح حدیث میں سنن نسائی میں 2106 نمبر روایت ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ تغل فیہ مردۃ الشیاطین، کہ اس مہینے میں یعنی رمضان مبارک میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک پتہ تو یہ چلا کہ بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، جو بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں شیاطین کے، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے موٹے بچے جمورے جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی کوئی انسان کسی غلطی کے خیال میں پڑ سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے، اور ایسی نہیں کہ کسی کو کوئی اشکال ہو اس میں، کہ جب پنکھا چل رہا ہے نا، فل زور سے چل رہا ہے، اس کو چلانے والی ایک چیز ہے جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، الیکٹریسٹی، اس کو گھما رہی ہے پوری زور سے، پوری تیزی سے اس کی موٹر کو گھما رہی ہے بجلی، لیکن اچانک بجلی بند ہو جاتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دیر وہ پنکھا گھومتا رہتا ہے۔ ہاں، اس کے گھومنے میں تھوڑی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کمی آتی جاتی ہے، لیکن وہ گھومتا رہتا ہے، پہلے تیز، پھر آہستہ، پھر آہستہ، پھر آہستہ، پھر آہستہ، بہت دیر بعد کئی منٹ گزر جاتے ہیں پنکھے کو بالکل سکون کی حالت میں آنے میں۔ تو ایسے ہی ہے، شیطان نے آپ کو اتنا چارج کر دیا ہوتا ہے، آپ کو اتنی تیزی سے وہ گھما رہا ہوتا ہے اپنے وسوسوں میں، کہ اس کے جکڑے جانے کے بعد بھی آپ اس کے جو ہے نا وہ فریب میں چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ رمضان مبارک میں آپ میں گناہ کے خیالات کم ہو جاتے ہیں پہلے کی نسبت، اور آپ میں نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے پہلے کی نسبت۔ اور یہ بڑوں میں نہیں، ہم نے بچوں میں دیکھے ہیں، بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں نا، تو وہ بھی اصل میں شیطان جو ہے ان کو آمادہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو تنگ کریں، بات نہ مانیں، لڑائی جھگڑا کریں۔ تو ہم نے الحمدللہ مشاہدہ کیا ہے کہ رمضان مبارک میں بچے بھی بہت حد تک اپنی پہلی روٹین چھوڑ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب چلو بڑوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ بچوں کو اتنا زیادہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس مہینے میں ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا چھوڑنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، ان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو اثر
کم ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ اگر سمجھ نہ بھی آئے تو یہ بات برحق ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔